بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور دوستوں، جس طرح کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور اسی طرح ماہ محرم الحرام کے 10ویں یوم یعنی یوم عاشوراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور اس کے ساتھ دیگر وفادار شیعار دوستوں کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو ماہ محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی طرح اسلامی سال محرم الحرام کے 10ویں یوم یوم عاشوراء میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اسلام کی ابتدا ہی قربانیوں سے ہوئی ہے، اور اسلام جو ہے وہ قربانیوں کا دین اور مذہب ہے۔ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ ابتدائے آفرینش سے ہی تقدس والا، فضیلت والا اور حرمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن باری تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور لوح اور قلم کو اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اور جنت کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشوراء جو ہے 10 محرم الحرام، اس کو یوم عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ عاشوراء عشر سے مشتق ہے یا عشرہ سے مشتق ہے، جس کو عربی زبان میں 10 یا 10واں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں یوم جو ہے اس کو یوم عاشوراء اس مناسبت سے کہا جاتا ہے، یا اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس دن کو یعنی یوم عاشوراء کو باری تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر خصوصی نعمت نازل فرمائی، اور ان انبیاء کرام کو خصوصی نعمتوں سے نوازا۔ وہ یہ کہ اس محرم الحرام کے 10ویں یوم یعنی یوم عاشوراء کو باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، اور اسی طرح 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو باری تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے حفاظت دی، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اور اسی طرح 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن آسمانوں کی طرف بلایا، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے صحیح سلامت کنویں سے نکالا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان نوح سے کنارے پر آئی، اور باری تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور صحیح سلامت نکالا، اور اسی طرح 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بڑی اور سخت بیماری سے شفا دی۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ ابتدا ہی سے وہ فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے اور تقدس والا ہے اور فضیلت والا ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان شخص نے 30 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اور اسی طرح یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا تو اس مسلمان شخص کی مثال ایسی ہوگی کہ اس مسلمان شخص نے اپنے سابقہ سال کا اختتام بھی روزوں سے کر دیا اور آئندہ سال کا افتتاح بھی روزوں سے کر دیا،
تو اس مسلمان خوش نصیب اور خوشبخت کو اللہ پاک سابقہ سال اور آئندہ سال میں روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلومات لی اور پتہ کیا کہ کیوں آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس مناسبت سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو باری تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اور اس دن کو باری تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ تو اس خوشی کی وجہ سے ہم 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، آئندہ سال انشاءاللہ ہم بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو اسی طرح دیگر اصحاب کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اس پر ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی کہا کہ اس میں تو ہماری مشابہت آتی ہے یہودیوں کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پتہ کیا کہ ماہ رمضان شریف کے علاوہ کون سے دن میں روزہ رکھا جائے اور کس دن میں روزوں کی زیادہ فضیلت ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پتہ کیا تھا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت والی بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں محرم الحرام کا روزہ جو تھا وہ واجب تھا، لیکن بعد میں جب ماہ رمضان شریف کے روزے فرض قرار دیے گئے تو ماہ محرم الحرام کے روزے جو ہیں وہ نفل قرار دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہی فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آئندہ سال جو ہے اگر کوئی شخص چاہے تو محرم الحرام کا روزہ رکھے اور اگر کوئی چاہے تو نہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ ہے اور باعث اجر اور ثواب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم الحرام میں جو کہ فضیلتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے اور تقدس والا مہینہ ہے، جتنی بھی زیادہ اچھے اعمال ہیں